اس سال خاص طور پہ بہت ڈسکس ہوا، ہم نے بھی بہت ڈسکس کیا، لیکن چونکہ ہم سال کا راؤنڈ اپ کر رہے ہیں اس کے بغیر یہ راؤنڈ اپ کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ ہے پنجاب میں خاص طور میں جو اسموگ کی شدت اس پائی گئی ہے، اور یہ اب تو کہا جاتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے، مانا جاتا ہے کہ اسموگ ایک باقاعدہ سیزن ہے پنجاب کے اندر، اور ظاہر ہے اسی سے ہم پھر بات کر سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا اس سال کے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سردی جو ہے وہ اس سال جو کہ آپ کو نومبر دسمبر تک جو محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ہوئی، بہت لیٹ آئی ہے سردی، جس سے یہ بھی ہے کہ پچھلے سال جیسے ہوا تھا کہ سردی رہی بھی لیٹ تھی۔ تو ایک گلوبل کلائمیٹ چینج کے ہم بھی اندر ہیں، ہم متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ ہمارے فلڈز آپ اگر لے لیں تو وہ بھی ایک ہے کہ جس کے اندر ہماری کلائمیٹ گلوبل فٹ پرنٹ، کاربن فٹ پرنٹ پہ ہماری کنٹریبیوشن 1% بھی نہیں ہے، اور ہمارے جتنا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ان فلڈز کی بیسس پہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کلائمیٹ چینج کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے بڑا سخت۔ بالکل، لیکن اس میں ایک ہمیں شکر گزار بھی ہونے کی ضرورت ہے۔ 2023 میں پریڈکٹڈ تھا 2022 جیسا فلڈ جو کہ نہیں آیا الحمدللہ۔ دوسری طرف اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ جو 2022 کے سیلاب والے جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے وہ واپس جا کے ایگزیکٹلی انہی جگہوں پہ بس گئے ہیں جو فالٹ لائنز پہ۔ اب یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے ریاست نے ان کو بتانا تھا یا ان کے لیے کوئی نئے مواقع پیدا کرنے تھے۔ سو ہم اگین پیچھے کنواں آگے کھائی والی سچویشن میں ہیں، جتنی جلدی اس طرف ہمارا دھیان جائے گا اتنا اچھا ہے۔ اور اگین یہ الیکشن ایئر ہے، پارٹیز کے منشور اٹھائیں، مجھے بتائیں کہ کلائمیٹ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں کہاں ہے، پاپولیشن مینجمنٹ ان کی پرائیورٹی لسٹ میں کہاں ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ان کی پرائیورٹی لسٹ میں نہیں ہیں یا بہت نیچے ہیں تو ہم سب کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ نہیں، بہت ضرورت ہے، because I think even globally اگر آپ دیکھیں تو 2023 شروع ہی کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو فیبروری کے اندر ارتھ کویکس آئے ٹرکی کے اندر، دین ہوائی کے اندر وی سو لائک انکریڈیبل فائرز، کیلیفورنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ یورپین سائڈ پہ آ جائیں، دیر لائک when it comes to natural disasters ان کی تعداد اور ان کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ڈسٹرکشن ساتھ آ رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کے اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نے صرف لوکل یہ دیکھنا، یہ گلوبلی آپ نے اس کے اوپر پالیسی جو ہے اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کے فاسل فیولز آپ کس طرح برن کر رہے ہیں، آپ کے آلٹرنیٹیو آپ کی جو نیچرل اور ریسورسز ہیں، آلٹرنیٹیو ریسورسز ہیں، ان کا آپ ان کی پروموشن کس طرح ہو رہی ہے۔ فار می آئی تھنک کہ پاکستان کے اوپر اندر اسپیشلی جو ہم نے لاسٹ کچھ سالوں میں دیکھا واز کہ سولر انرجی کے اوپر انہوں نے زیادہ ٹیکسیشن ڈال دی، وچ آئی تھنک شوڈ بی ریمووڈ، کہ وہ ریموو اب ہوئی بھی ہے اب آ کے رائٹ، بٹ اگلے سالوں کے اندر بہت سخت ضروری ہے۔ بٹ وین اٹ کمس ٹو پاپولیشن کنٹرول آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ یہ بہت ایک ٹچی ٹاپک ہو جاتا ہے بہت سے طبقوں کے لیے، کیونکہ آپ اس میں بات نہیں زیادہ کر سکتے۔ ایک کا سیکشول ریپریشن بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر، اس کے اوپر اویئرنیس نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ رزق کے اوپر بات آ جاتی ہے جس میں آپ ریلیجن لے آتے ہیں، سو وہ ایک بہت سنجیدہ ٹاپک بن جاتا ہے پاپولیشن کنٹرول کا، بٹ یہ ساتھ کہتے ہوئے ایک بہت ضروری ٹاپک ہے کیونکہ آپ کی ملک اب اس قابل آپ پھٹ چکے ہیں۔ کا بھی کلائمیٹ چینج سے بھی بہت تعلق ہے، ظاہر ہے لوگ زیادہ ہوں گے، کاربن فٹ پرنٹ زیادہ ہوگا، اور دنیا کے اندر ہم یہ دیکھنا جیسے آپ نے کہا کہ اب تو گلوبلی چیز کو دیکھنا چاہیے، اور وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے گورا کچھ غلط نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں کول بیسڈ پاور واپس آئی، دنیا کول پاور پلانٹس بند کری، ہم لگائی جا رہے ہیں اور امریکہ بھی لگائی جا رہا ہے۔ سو اگین اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈلی اگر اسموگ پہ آ جائیں تو وہ تو آئی تھنک اسموگ کا جو جملہ بہترین رافع عالم صاحب نے ہمارے شو پہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ کابل سے لے کے کلکتہ تک کا ایشو ہے، اور 3 مختلف ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے مشترکہ اگر کوئی فیصلے لیں گے تو اس سے یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہر سال اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی سے اگر آپ آ جائیں اس چیز کے اوپر تو ہم نے یہ بھی خبر کی تھی ادھر کے تعلیمی سال بھی اس سال جو ہے وہ لگ بھگ 100 دن کم ہوگا، تو ظاہر ہے جب باہر اتنی آلودگی ہوگی کہ بچے اسکول آپ نہیں بھیجیں گے تو پھر ان کی تعلیم کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، اینڈ اٹ ول گیٹ ورس ایوری ایئر، اٹ ول گیٹ ورس۔ یہ تو بھی ہم میرے خیال میں اس سال تو ان کی اویئرنیس بہت زیادہ ہوئی۔ اچھا پھر ہم نے مصنوعی بارش کا بھی تجربہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بھی پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہماری خود تو ہم نے نہیں کر پائے بلکہ ہمیں یو اے ای کی طرف سے تحفہ ملا تھا، اس سے بھی وہی کتنی کچھ دفعہ کروا لیں گے، 2 دن کا فرق پڑا تھا، اور 35 کروڑ اس کا بجٹ مختص کیا کرتا ہے، تو کتنے کو 35 کروڑ آپ خرچیں گے اور اس چیز پہ قابو پائیں گے۔ اور پلس آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے بات ساری یہاں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو
اس ایشو کو تھوڑا انڈیویجولائز بھی کرنا چاہیے. آپ کو تھوڑا انڈیویجولائز بھی کرنا چاہیے. آپ اس کو رکھتے ہیں کہ جی یہ تو ملک کا مسئلہ ہے, سیاسی پارٹی کو مسئلہ ہے. اگر جب کوئی ایک شخص خود اس چیز کی پین لے گا اور اس چیز کو ٹھیک کرے گا تو میرے خیال میں یہ چیزیں ساری بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل. اصل آئی ڈو تھنک کہ یہ آپ کی جس بھی آپ ایشو کو لے لیں نا, آپ اگر اپنا پولیٹیکل سسٹم بھی اس وقت دیکھ لیں تو وہ ایک بہت بڑا ریپرزنٹیشن ہے آپ کی میس تھاٹ پروسیس کا. جو آپ کی عوام جس طرح سوچتی ہے اسی طرح وہی آپ کے لیڈرز اسی طرح کا بیہیو کرتے ہیں. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ یہ انڈیویجول مائنڈ سیٹ بدلنے کی بات ہے, یہ کام آپ کے ملک کا نہیں ہے, یہ ملک کے ایک انڈیویجول ایک فرد کا ہے. اور اسپیشلی آپ کی جو اپر کلاس ہے, جس ہم ایجوکیٹڈ کلاس ہے, ان کا بہت بڑا I mean there's with great power comes responsibility. privilege کے ساتھ بھی responsibility آتی ہے, اور اس privilege کو acknowledge کرنا اور اس کے اندر کہنا کہ اوکے ہمارے پاس اگر ایجوکیشن ہے, صاف پانی ہے, ہمارے گھر پہ کھانا وغیرہ کوئی مسئلے نہیں ہے, تو ہمارا آئی تھنک موٹو ہونا چاہیے اور ہمارا لیول کہ آپ کا دماغ کھلے, آپ اس کے اوپر لائک یو شوڈ بی ورکنگ مور ٹوورڈز یور سیلف. وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہی جس طرح ہم کہیں کہ پاپولیشن مینجمنٹ اگر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا, تو میں اور آپ اگر کہیں نا کہ جی ہم گھبراتے ہیں تو اس کا چلو سمجھ میں آتی ہے. جو آپ کے پاپولر لیڈرز ہیں اگر انہوں نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی تو پھر کس نے کرنا؟ کیونکہ وہ پاپولر لیڈرز جو ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس موضوع کو چھیڑیں گے تو ان کے ووٹ بینک کم ہوگا, ان کو پاور نکل جائے گی ان کے ہاتھ سے. دوسری چیز یہ کہ وہ تو انسینٹیوائز ان کو کیا گیا ہے نا کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد فنڈ ملے گا, اتنے وہ آپ کے بیسیکلی پوٹینشیل ووٹرز ہیں. پالیٹکس دیکھیں گیم ہے. اس پہ بھی معذرت کے ساتھ آپ دونوں کے لیے ڈیبیٹ تھوڑی سی آؤٹ ہے. وہ یہ کہ ہمارے ملک کو چلیں اس کو اس طرح ایک ایگزامپل نہیں بنایا جا سکتا, وہ بہت اس کی چیزیں ہیں, لیکن ایلون مسک اگین بہت ووکل ہے ہر چیز کے اوپر. وہ تو اس سے بات ہی برعکس کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی کہ پاپولیشن کم ہونا ایک ایشو ہے رادر دین پاپولیشن زیادہ ہونا ایشو ہے, لیکن وہ آئی تھنک چند ممالک میں فٹ ہو سکتی ہے. بات نہ کم ہونا ایشو ہے نہ زیادہ ہونا ایشو ہے. زیادہ ہونا بالکل ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن میں وہ اور ہے, اور جو اکانومی میں ہے وہ اور ہے. اگر وہ بالکل ایک جیسا ہو تو پھر کرے جائیں. پھر تو پاپولیشن ڈینسٹی میں بائی دا وے پاکستان اتنا اوپر نہیں ہے. اچھا چلیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.